ستمگر میرا صنم، کس نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس حویلی میں؟ میری ہی بیوی کے ساتھ بدتر سلوک کیا گیا ہے۔ شجاع صاحب، اس کا حساب چاہیے مجھے آپ سے، آپ کے بیٹے سے اور آپ کی چچی کی بہو سے۔ وہ دندناتا ہوا کمرے کا دروازہ کھاڑ سے کھولے اندر آیا اور بنا لباس کے سرد سے لہجے میں اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکرایا۔ زبان سنبھال کر بولو جبران، بولو مت، تم بھی میرے بیٹے ہو۔ شجاع رضوی نے کاٹ دار لہجے میں اسے بتایا تو وہ ہنسا۔ اور شاید آپ بھول رہے ہیں کہ جس کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا وہ میری بیوی ہوتی ہے۔ اس پر ہاتھ ڈالنا گویا جبران رضوی پر ہاتھ ڈالنا۔ ہاں، جبران رضوی اپنے مجرموں کو معاف نہیں کرتا بلکہ سزا دیتا ہے۔ ملک شجاع رضوی کے چہرے پر نظریں گاڑے وہ ان سے بھی زیادہ رعبدار اور بپھرے لہجے میں بولا تو راحیل نے غصے سے اپنے چھوٹے بھائی کی پشت کو گھورا۔ ہم اس لڑکی کو بہو نہیں مانتے جبران، اور تم بھی اچھے سے جانتے ہو کہ تمہاری شادی چوہتریوں کی بیٹی سے طے پائی گئی تھی جسے اپنانے سے تم انکار کر چکے ہو، تو پھر ہم بھی اس لڑکی کو بہو نہیں مانتے۔ شجاع رضوی نے دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تو آپ بھی سن لیں۔ جبران رضوی کسی کے حکم کا پابند نہیں۔ میری زندگی میں صرف وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جو مجھے پسند ہوتے ہیں، اور اگر آپ بھی میری پسندیدہ لسٹ کا حصہ بنے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو میری بیوی یعنی اپنی بہو کو جلد از جلد قبول کرنا ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بنا تردد کے واضح الفاظ میں صاف کوئی سے گویا ہوا تو شجاع ملک اور راحیل ملک نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جبران کی بغاوت ان کے لیے مشکلات برپا کر رہی تھی اور وہ اب کسی بھی طرح سے اسے منا لینا چاہتے تھے، جس کے آثار فی الحال کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہے تھے، حالانکہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا، سیاہ آسمان پر چھائی تاریکی کو دیکھ ہاتھ پشت پر باندھے ہوئے ایک عزم سے بھرپور لہجے میں گویا ہوں، بابا جان، آپ کا فکر مند ہونا جائز ہے، مگر یقین جانیں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سارے معاملے میں کیا کیا جائے۔ راحیل رضوی کا چہرہ حد درجے سنجیدگی سمیٹے ہوا تھا۔ وہ باپ کی پریشانی سے واقف تھے، اوپر سے بیوی کے آئے دن کی باتوں نے انہیں گھائل کر رکھا تھا۔ راحیل رضوی کا چہرہ حد درجے سنجیدگی سمیٹے ہوئے تھا۔ باپ کی وجہ سے پریشان تھے، اوپر سے بیوی کے باتوں نے انہیں گھائل کر رکھا تھا۔ جو بھی کرو مگر اس لڑکی کو اس گھر سے دور کر دو راحیل، اگر وہ دور ہوئی تو جبران کو سنبھالنا آسان ہو جائے گا۔ شجاع رضوی نے اسپاٹ تاثرات سے مڑتے بیٹے کو دیکھ گویا حکمیہ کہا تھا۔ راحیل کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ مگر بابا، وہ جبران کی بیوی ہے، نہیں ہے وہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی، اور نہ ہی میں اسے بہو مانتا ہوں۔ 2 دن کا وقت ہے تمہارے پاس، جاؤ اور اسے غائب کر دو اس حویلی سے۔ اس کی پرچھائی تک نہیں پڑنی چاہیے میرے بیٹے اور اس حویلی پر۔ ہاں، بے فکر رہے بابا، سمجھے کام ہو گیا۔ آج کافی دنوں کے بعد راحیل کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی، آنکھوں کے سامنے وہی بے تحاشا حسین وجود جگمگایا۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے، شجاع رضوی نے میٹھے لہجے میں کہا، اور پھر انہی قدموں سے مڑتے وہ کمرے کی جانب بڑھے۔ پیاس کے سبب اس کی آنکھ بے اچانک کھلی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھتے بیڈ کی طرف دیکھنے لگی۔ جبران ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ گہرے سانس بھرتے مبرہ نے اپنے چہرے پر گھبراہٹ کے سبب آتے پسینے کو صاف کرنا چاہا۔ ایسا نہیں تھا کہ جبران رضوی کا ہونا اس کے سکون کا باعث تھا، مگر یہ بھی سچ تھا جس طرح سے اس کے گھر والے اس کے دشمن بن بیٹھے تھے، صرف وہی ستمگر ہی تو تھا جو اسے ان سب سے بچا سکتا تھا۔ ماں باپ کا سایہ کس قدر راحت بخش ہوتا ہے یہ وہ کوئی مبرہ شاہ سے پوچھتا، جس کے سر سے ماں باپ کیا اٹھے اس کا سائبان ہی اجڑ گیا تھا۔ اگر جو اس کے والدین حیات ہوتے تو جبران رضوی جیسے کئی درندوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس وقت اس احساس محرومی نے شدت سے اپنی لپیٹ میں لیا۔ گلا تو پہلے ہی خشک تھا، اب تو حالت مزید خراب ہونے لگی تھی، اوپر سے دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ پیٹ میں ویسے ہی بھوک کے سبب چوہے دوڑ رہے تھے۔ صوفے پہ کونے پہ پڑا دوپٹہ زمین پر جھول رہا تھا۔ مبرہ نے ہاتھ بڑھاتے دوپٹہ اٹھایا تو ایک پل کو اسے احساس ہوا کہ اس کا جوتا شاید ٹوٹ چکا ہے۔ ماتھے پہ فکر کے سبب بال سمٹے اور اداس نگاہوں سے اپنے پاؤں کی طرف دیکھنے لگی جس کی ایک سائیڈ کی سٹریپس اکھڑ چکی تھی۔ جوتے سے پاؤں نکالے وہ گہری سانس بھرتے بیڈ کی سائیڈ کی طرف میز کی جانب مڑی۔ جگ اٹھانے وہ ہونٹ کچلتی باہر نکلی۔ کھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی اور جہاں
اس کا اندازہ تھا سب اب تک سو چکے ہوں گے، تبھی وہ باہر جانے کی ہمت جتا پائی تھی۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد بالآخر اسے کچن مل ہی گیا۔ کون؟ وہ جو سہمی ہوئی سی دبے قدموں سے کچن میں داخل ہوئی، اب فریج سے پانی کی بوتل نکال رہی تھی۔ کسی کی بھاری آواز پر خوف سے سانس روکے پوچھا۔ فریج پر رکھے ہاتھ کو سختی سے دبوچے وہ خوف سے نیم اندھیرے میں دیکھ رہی تھی۔ گھبراؤ مت، میں ہوں راہیل۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ محسوس کی۔ راہیل نے نرم آواز میں کہا۔ آپ خوف سے آنکھوں سمیت پیچھے کو دیکھتی وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ ہاں میں، کیوں کیا ہوا؟ لائٹس آن کرتے وہ پشت پر ہاتھ باندھے آگے بڑھا۔ مبرہ ایک دم سے تیز روشنی آنکھوں پر پڑنے کے سبب ہاتھ آنکھوں پر رکھ گئی۔ راہیل کی نگاہیں بڑی باریک بینی سے اس کے وجود کو حصار میں لیے ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں جبران نے جو کچھ بھی کیا تمہارے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں بہت دور لے جاؤں گا، جہاں پر جبران کا سایہ بھی تم پر نہ پڑ سکے۔ راہیل کے الفاظ میں شدت تھی۔ مبرہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھٹکی۔ ارے واہ بھائی واہ، چوری چھپے کیا پلاننگ کی جا رہی ہے؟ لڑکھڑاتے قدموں سے دہلیز پر رکھے جبران کی آواز پر مبرہ خوف سے اچھلتی ایک دم پیچھے ہوئی۔ ارے بیوی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ باہر، لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہتے وہ نشے سے چور نگاہوں سے آگے بڑھنے لگا۔ مبرہ گھبراتے ہوئے اس کے نزدیک ہوئی، جو کرنے ہی والا تھا۔ تم شراب پی کر آئے ہو؟ جبران؟ راہیل جو اسپاٹ چہرے سے اسے گھور رہا تھا تو تمہیں اس سے کیا؟ پھاڑ کھانے والے انداز میں اسے جواب دیتے وہ دونوں باہیں واقعے مبرہ کے گلے سے لگتا گرنے کی تیاری پکڑ چکا تھا۔ راہیل تیش کے عالم میں یہ منظر دیکھتا اپنی مٹھیاں بھیجے رخ موڑ گیا۔ جبران کمرے میں چلے۔ اس نے حواس باختی کی کیفیت میں اس کے بھاری بھرکم وجود کا بوجھ نہ سنبھال پاتے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ راہیل ضبط کرتا آگے بڑھا۔ دور رہو تم، مجھے تمہارا ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ وہ یہ کہتا راہیل کے ہاتھ کو جھٹک گیا۔ پیچھے ہٹ جاؤ تم، میں اپنی بیوی کے ساتھ جاؤں گا۔ مبرہ شرمندگی سے اپنا سرخ چہرہ جھکائے ہونٹ پوری طرح سے کچل رہی تھی۔ ایسا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جبران رضوی اسے ایسے شرمندہ کر دے گا۔ جبران کیا کر رہے ہو؟ ہوش کرو۔ دانت پہ دانت جمائے راہیل نے اسے دبی دبی آواز میں ڈانٹا۔ تو مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا بھائی، آپ رہنے دیں، میں لے جاتی ہوں انہیں۔ وہ معصوم سی لڑکی اپنی سیاہ نگاہوں میں شرمندگی سموئے بمشکل سے گویا ہوئی۔ اس کا بھائی کہنا راہیل ملک کے دل میں آگ لگا گیا، مگر وہ ضبط کرتے لمبے لمبے ڈگ لیتا کچن سے باہر نکل گیا۔ مبرہ کافی مشقت کے بعد جبران کو کمرے تک لا سکی تھی۔ چاندنی، کہاں جا رہی ہو؟ مبرہ جیسے ہی اسے بستر پر لٹائے پلٹی، جبران خوفزدہ نگاہوں سے اس کا ہاتھ تھامے بڑبڑایا۔ اس کے منہ سے کسی لڑکی کا نام سن کر مبرہ لب بھیجے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ کسی ایسی لڑکی کا نام لے رہا ہے جس کے ساتھ وہ وقت گزار کر آیا ہے۔ چھوڑے مجھے، غصے سے نتنے پھلائے وہ سرخ چہرے سے خررائی۔ جبران نے نشیلی نگاہوں سمیت اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے اسے کھینچتے اپنے نزدیک گرایا۔ مبرہ حواس باختگی کی کیفیت میں خود کو دیکھتی اپنے نزدیک لیٹے جبران کو دیکھ کر اٹھنے لگی، مگر جبران نے فوراً سے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے اس سے دور ہو گئی۔ مجھ سے دور جاؤ گی؟ جانتی بھی ہو کہ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکائے وہ بھیگی آواز میں ہڑبڑایا تھا۔ اس کے منہ سے آتی گندی بو مبرہ کو خود سے کراہیت ہونے لگی، مگر وہ اس توانا مرد کے سامنے بھی خیر توانا بھی نہیں تھی۔ تمہاری آنکھیں مجھے اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ چاندنی، کیوں چھوڑ گئی مجھے؟ جبران رضوی کے ہونٹ اس کی سلگتی سیاہ نگاہوں پر تھے۔ اس کے کان میں گھمبیرتا سے سرگوشی کرتے وہ اس کے وجود میں برقی لہریں دوڑا گئے۔ مبرہ جھٹپٹا اٹھی، مگر اس ظالم کی گرفت سے آزادی ناممکن تھی۔ جانتی ہو نا کتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے، ایک پل بھی نہیں رہ پاتا، پھر بھی اس دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ گئی۔ کیا اعتبار نہیں تھا اپنے آپ پر؟ کمر سے سرکتا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھے وہ سر اس کے سینے پہ چھپائے اونچی آواز میں رونے لگا تھا۔ اس کے لفظوں کو سمجھنے سے قاصر وہ معصوم سی لڑکی اس کے آخری الفاظ پر بری طرح سے گھوم گئی۔ حیرت سے تشدد نگاہیں پھیلائے وہ اس توانا مرد کے کندھوں پر ہاتھ رکھ گئی جو روئے جا رہا تھا۔ اس کی آواز، اس کا لہجہ، اس کے انگ انگ سے تکلیف اندر کا اندازہ ہو رہا تھا۔ مبرہ شاہ کے لیے یہ سب کچھ کسی راز کے انکشاف سے کم نہ تھا۔
وہ بے یقینی سے جبران کے گھنے بالوں کو دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کس عورت کا غم اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا۔ تو کیا اس ظالم اور جابر جبران رضوی کے پیچھے کی حقیقت کچھ اور تھی؟ کون ہے وہ چاندنی جس کے عشق میں جبران رضوی اپنے وجود کو فنا کرتا جا رہا تھا؟ مبرہ کی زندگی میں ایک اندیکھا طوفان اٹھ چکا تھا، جس مرد کے ساتھ وہ نکاح کے بندھن میں نہ چاہتے ہوئے بھی بن چکی تھی، جو اس کے لیے ایک برا انسان تھا۔ آج اس کا یہ کون سا روپ تھا جو آج اس نشے کی حالت میں اس پر آشکار ہوا تھا؟ جبران بھاری ہوتی سانسوں کی مدھم سی آواز محسوس کرتے تکیے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اٹھتے اسے دونوں شانوں سے تھامے بستر پر لٹایا۔ کمفرٹر اڑاتے وہ بستر سے اترنے لگی، مگر جبران کی گرفت میں اپنی نازک کلائی کو دیکھ حلہ بھیجے اس کی بند آنکھوں کو دیکھنے لگی، جو بالکل مدھم آواز میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد نہ کروا سکتی تھی۔ تبھی تھوڑا فاصلہ بنانے اس کے قریب لیٹی۔ مجھے مت چھوڑو۔ حنابی لبوں کی ہلکی سی جنبش محسوس کرتے مبرہ سوالیہ نگاہوں سے اس کے تنے ہوئے نقوش کو دیکھنے لگی۔ آخر کیا حقیقت تھی اس کے پیچھے؟ حویلی میں اسے کون بتائے گا؟ جبران ملک اور اس لڑکی چاندنی کی حقیقت؟ ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود بھی وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ جب ہی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتے جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جبران ہمارے جھانسے میں اتنی آسانی سے آئے گا۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے بلاول چوہدری نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے باپ، جن کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ تو کیا ہوا؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ جب تک وہ جبران ہماری مٹھی میں نہیں آتا تب تک وہ ملک اور اس کا خاندان ہمارے آگے ڈٹے رہیں گے۔ اب اس کا بس ایک ہی حل ہے، لاریب کو بلاؤ۔ جلال چوہدری کی آنکھوں میں شفافیت ابھری تھی۔ جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ جبران رضوی کر رہا تھا، اس کے بعد ان سب کا واحد حل وہی تھا جو وہ سوچ چکے تھے۔ بابا بلایا آپ نے؟ سرخ چہرے سے خفا خفا سی کھڑی لاریب نے عجلت سے کمرے میں قدم رکھتے پوچھا۔ جلال الدین چوہدری نے ہنکارا بھرا، لے جاؤ بلاول اسے اپنے خاص ڈاکٹرنی کے پاس اور رپورٹس بنوا کر لاؤ کہ لاریب ماں بننے والی ہے۔ جبران کے گلے میں پھندا ڈالنے کا وقت ہو چکا ہے، گہرے پر سوچ انداز میں کہتے وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہے تھے۔ جبکہ ان کی سوچ اور اس پلان کو سن کر لاریب اور بلاول کی جان میں جان آئی تھی۔ اب جبران چاہ کر بھی شادی سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ لاریب سب کی نگاہوں میں جیت کی رمق تھی جو جلد ہی تباہی میں بدلنے والی تھی۔ سورج کی سنہری کرنیں تیزی سے آسمان پر روشنی بکھیر رہی تھی۔ چاروں طرف پھیلے اندھیرے میں گھلتی صبح کی تازہ روشنی مسحور کن منظر باندھ رہی تھی۔ وہیں اس عالی شان محل نما حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں دائیں جانب بنی سفید کانچ کی خوبصورت کھڑکیوں کے کھلنے سے سورج پردوں کی اوٹ سے اندر جھانکتا کمرے کے اندھیرے میں روشنی کھول رہا تھا۔ دیوار گیر بڑی سے شیر کی تصویر پر پڑتی وہ سورج کی کرنیں چاروں اطراف بکھر رہی تھیں۔ کاؤچ پر پڑا دوپٹہ فرش پر اٹکھلیاں کھا رہا تھا۔ وہیں سیاہ شوز جو کاؤچ سے تھوڑا سا دائیں جانب پڑے سیاہ چپلوں کے ساتھ بری طرح سے الجھے ہوئے تھے، گہری نیند میں لیٹے اپنی ایک ٹانگ اور ہاتھ کے حصار میں لیے مبرہ شاہ کو سوتے ہوئے جبران ملک کے ماتھے سے چپکے سیاہ بال بے ترتیبی سے عیاں کر رہے تھے۔ کھڑی مغرور ناک، انابی کٹاؤ دار ہونٹوں پر گھنی مونچھیں جو اس کے خوش شکل چہرے کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ ہمہ وقت زہر اگلتی وہ چاکلیٹ براؤن آنکھیں جو جبران رضوی کے ہونٹوں سے زیادہ بولتی تھیں، اس وقت بند تھی۔ چہرے پر سکون کی رمق تھی، ایسے جیسے وہ صدیوں بعد سکون کی نیند لے پایا ہو۔ ٹانگوں پر بوجھ اور دائیں کروٹ کے بل لیٹے ہونے کے سبب دھوپ مبرہ کے بائیں گال پر پڑ رہی تھی۔ چہرے کے حسن کو نکھارتی وہ بڑی بڑی غزالی آنکھیں ایک پل کو دھوپ کے سبب سمٹی، ماتھے پر دو لکیریں تیزی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہی غائب دماغی سے آنکھیں کھولتے اس کی پہلی نگاہ جبران کے چہرے پر پڑی جو گہری سکون کی نیند میں تھا۔ اسی ڈائریکشن میں لیٹے مبرہ نے ایک آنکھ سے اپنے وجود کو دیکھا جہاں گھٹنوں سے اوپر جاتی جینس میں سے ابھرتی جبران کی ٹانگ واضح رکھی ہوئی تھی۔ ایک دم سے گھبراتے ہوئے اٹھنے کے سبب اس کے بال کیچر سے آزاد ہوئے۔ جبران نے لمحے کی تاخیر کیے بغیر اسے کمر سے دباؤ دیتے شکنجے میں جکڑا۔ اب خوف کے سبب اس کے منہ سے کمزور سی چیخ نکلی جسے جبران کے ہاتھ نے وقت پر روک لیا۔
سوچ سمجھ کر چیخا کرو لڑکی، اگلی بار ہاتھ نہیں ہونٹ رکھوں گا سیدھا۔ نیند سے بیدار ہوئی چاکلیٹ براؤن نگاہوں میں سرخی سمیٹے وہ سرسراتے ہوئے بے پاک لہجے میں بولتا، نبرہ کے تن بدن میں آگ لگا کے منہ کو ہلاتے وہ اسے ہاتھ ہٹانے کا کہنے لگی، وہیں اپنے ہاتھ کے نیچے اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ محسوس کرتے جبران دلکشی سے مسکرایا، کیا ہوا؟ نکل گیا سارا دم جو آج میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر میری ہی باہوں میں سوئی ہوئی تھی۔ بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے ایک دم سے اسے چھوڑتا بستر سے اترا، شرٹ اتارتے اس کے منہ پر پھینکتے مسکرایا، یہ تو آپ کو ہوش ہونا چاہیے، شراب حرام ہے تو کیوں منہ لگاتے ہیں اس حرام شے کو؟ اس کی نفرت بھری پھنکار پر واش روم کی سمت اٹھے جبران کے بھاری قدم رکے۔ انگوٹھے کی مدد سے فرش کھرچتا وہ یکدم سے مڑا اور چہرے پر گہری دل فریب مسکان سجائے بیڈ کی طرف بڑھا۔ مبرہ ہاشم کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا، دوپٹہ وجود سے ندارد تھا، تبھی احتیاطاً کمفرٹر کو کاندھوں تک کھینچ لیا۔ خوف سے سیاہ نگاہیں پھیلائے وہ اپنی طرف پڑھتے جبران رضوی کو دیکھ رہی تھی، میں تو سر تا پیر حرام میں ڈوبا ہوا ہوں، پھر شراب نہ پینے سے کون سا فرق پڑتا ہے؟ بیڈ پر گھٹنا لگائے وہ ماتھے پر لہرائی ایک لٹ کو انگلی پر لپیٹتے گہرے لہجے میں استفسار کر رہا تھا، فرق پڑتا ہے؟ خدا کبھی بھی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا جو زنا اور شراب جیسے فعل سر انجام دیتے ہیں۔ اس کی نگاہوں میں دیکھتی وہ صاف گوئی سے بولتی، اسے آئینہ دکھا کے۔ جبران ایک پل کو ٹھٹکا، حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر طنزیہ مسکرایا، تمہیں کب سے فکر ہونے لگی، اور وہ بھی اس انسان کی جس نے تمہیں رکھیل بنانے کا کہا تھا؟ وہ جان بوجھ کر اسے اپنے الفاظ اور تلخ لہجہ یاد دلا رہا تھا، کیونکہ اسے مبرہ کی آنکھوں میں نفرت نہیں کچھ اور ہی دکھ رہا تھا، اور جبران رضوی اپنے لیے ہر کسی کی آنکھ میں نفرت دیکھنا چاہتا تھا۔ بنایا تو نہیں، رکھیل نہیں ہوئی، بنا لیا ہے، نکاح کیا ہے، اور اب میری زندگی کی ڈور آپ سے جڑی، میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر شراب شٹ اپ مبرہ جبران رضوی، میرا کہنا بند کر دو، کچھ نہیں لگتا میں تمہارا، تمہیں صرف نفرت کرنی ہے مجھ سے۔ یاد کرو کیسے بے بس کر کے نکاح کیا ہے تم سے، تمہاری محبت راحیل ملک کو چھین لیا میں نے، تمہیں صرف نفرت کرنی ہے مجھ سے۔ اس کے بالوں کی جڑوں کو مٹھی میں دبوچے وہ اس کے چہرے پر سرد لہجے میں تھاڑا، مبرہ سیاہ بھیگی آنکھوں پر شکوہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو جانے کیا کچھ تصور کیے ہوئے تھے، دل میں پھر سے اس شخص سے نفرت امڑی، مگر دماغ اسے روک رہا تھا، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور اس وقت مبرہ جوش یا غصے سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہتی تھی۔ مبرہ کی مرہم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ ایک دم سے جھکا، ان بھیگے نین کٹوروں پر اپنے لب باری باری سلب کرتے وہ شدت سے بوسہ دیے، واش روم کی بجائے وہ روم سے ہی نکل گیا تھا۔ دروازہ دھاڑ کی زوردار آواز سے بند ہوا، چاہے جو بھی کہہ لو میں چاندنی کا سچ جان کر رہوں گی، پرعزم لہجے میں سوچتی وہ تیزی سے بستر سے اتری، روم کو اندر سے لاک کرتے وہ اس کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد جو ثبوت اس کے ہاتھ لگا تھا، اسے دیکھنے کے بعد مبرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دماغ جیسے سن سا پڑ گیا تھا۔ وہ گمسم سی بیٹھی اس تصویر کو دیکھ رہی تھی، جہاں آرمی آفیسر کی یونیفارم میں ایوارڈ لیتا وہ کوئی اور نہیں جبران رضوی ہی تھا۔ کچھ معلوم ہے کیوں آ رہے ہیں چوہدری یہاں؟ شجاع ملک رات سے ہی پریشان تھے، جلال الدین چوہدری نے انہیں رات کو ہی آنے کا بتایا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ نوکر چاکروں کو رخصت کر دیں، وہ جبران سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ ابا معلوم نہیں، ہاں آپ کی بہو بھی کچھ نہیں بتا رہی، مگر یہ تو طے ہے کہ وہ سب جانتی ہے کہ اس کا باپ اور بھائی کیا کھچڑی بنا رہے ہیں، راحیل نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ تیج سے مٹیاں بھیجتے وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا، چلو اس کے گھر والے اسے اتنا تو مانتے ہیں، اور یہاں ہمارا بیٹا ہے جسے باپ اور بھائی سے کوئی قرض نہیں۔ شجاع ملک کے لہجے میں شکوہ واضح جھلک رہا تھا، بابا اس میں ہمارا بھی قصور ہے، وہ ایسا تو بالکل بھی نہیں تھا، مگر حالات نے اسے بدل دیا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہاتھ مچلتے وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولے، آخر کو تھے تو بھائی، کل رات کو جس حال میں انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھ چکے تھے،
پھر کیسے نہ تڑپتے؟ بس تم رہنے دو، بھائی کی محبت جاگ گئی۔ جانتے ہو نا، اگر ہم اس کی بات مان لیتے تو کیا تباہی ہو جاتی، ہمارے خاندان کا ایک بھی فرد زندہ نہ بچتا۔ شجاع ملک کو راحیل کی ہمدردی ذرہ برابر نہ بھائی تھی، تبھی وہ خاموش ہوتے رہ گئے۔ بلاؤ اسے اور آگاہ کر دو کہ گھر پر رکے، چودھری آتا ہی ہوگا۔ پرسوچ انداز میں سوچتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ راحیل نے گہری سانس فضا کے سپرد کرتے ان کی چھوڑی جگہ کو دیکھا۔ السلام علیکم چھوٹی بی بی۔ شاور لینے کے بعد وہ انہی کپڑوں میں بٹ پر بیٹھی ابھی تک سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فرحت بی کی آواز پر چونکتے ہوئے مڑی۔ وعلیکم السلام، آئیں فرحت بی۔ احتراماً جگہ سے اٹھتے اس نے مسکرا کر کہا تو فرحت بی نے اسے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر ہاتھ میں تھامے شاپرز اس کی جانب بڑھائے۔ یہ سب کیا ہے فرحت بی؟ پچھلی رات کو برتے ان کے نرم رویے نے ہی مبرا کو حوصلہ دیا تھا کہ وہ ان کے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگز کی بابت پوچھنے لگی۔ چھوٹے ملک صاحب لائے ہیں آپ کے لیے، کچھ ضروری سامان ہے شاید، اور خاص حکم دیا ہے کہ ان کے واپس آنے تک کپڑے تبدیل ہوں آپ کے، اور کھانا کھا چکی ہوں آپ۔ فرحت بی نے مسکرا کر اسے جتانے والے انداز میں کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مبرا کے گالوں پر سرخی بکھری۔ شاپنگ بیگز تھامے بیڈ پر رکھتے اس نے ڈریسز اور سامان نکالا۔ لائٹ پنک کلر کا ڈریس اٹھاتے وہ چینج کرنے جانے لگے جب فرحت بی نے اسے روکا۔ بیٹا، نئی نئی شادی ہوئی، یہ پھیکا سا سوٹ کیوں پہن رہی ہو؟ لاؤ ادھر۔ وہ ریڈ کلر کی پاؤں کو چھوتی فراک کو دیکھ کر مبرا گھبرا سی گئی، سر کو فوراً نفی میں ہلایا۔ نہیں فرحت بی، میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، وہ صاف انکار کرتی ہری جھنڈی دکھا گئی۔ فرحت بی نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا۔ دیکھ میری بچی، چھوٹے ملک بہت اچھے ہوا کرتے تھے مگر پچھلے 1 سال سے تو ہر کوئی ان سے خوف کھاتا ہے۔ اتنے سالوں کے بعد ان کی آنکھوں میں نے پہلی بار کسی کے لیے فکر دیکھی ہے۔ صرف تم ہی ہو جو انہیں تباہی سے بچا سکتی ہو۔ ویسے بھی بیٹا، شوہر کو راہ راست پر لانا بیوی کا اولین فرض ہے۔ اس کی تھوڑی کو پیار سے تھامتے وہ اسے محبت سے سمجھانے لگی۔ اگر اس کی والدہ زندہ ہوتی تو شاید وہ بھی اسے ایسے ہی سمجھاتی۔ فرحت بی، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ جبران سچ میں آرمی میں تھے؟ سیاہ نگاہوں میں سوال سمیٹے وہ بہت امید سے فرحت بی کو دیکھنے لگی۔ فرحت بی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ سچ ہے بیٹا، وہ بہت بڑے آفیسر تھے مگر پھر ایسی نفرت ہوئی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ گنڈا گردی شروع کر دی۔ سارا شہر ان کی نیک نامی کا گرویدہ تھا اور اب تو بچہ بچہ ان کے نام سے خوف کھاتا ہے۔ افسردہ سے لہجے میں کہتی وہ جانے کو مڑی جب مبرا نے پھر سے ان کا ہاتھ تھاما۔ فرحت بی، کیا آپ بتا سکتی ہیں چاندنی کون تھی اور کیا رشتہ تھا اس کا جبران سے؟ مبرا نے اگلے سوال پر فرحت بی کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرایا۔ بیٹا، بھول کر بھی چھوٹے ملک کے سامنے اس کا ذکر مت کرنا اور کبھی کسی دوسرے کے سامنے بھی کچھ مت کہنا ورنہ قیامت آ جائے گی۔ میں چلتی ہوں، بڑی بیگم یاد کر رہی ہوں گی۔ مبرا کے مزید سوالات سے بچنے کو فوراً سے باہر کو بھاگی۔ دروازے کو دیکھتی ششدر سی کیفیت میں کھڑی وہ وہیں مبرا حیرت سے رہ گئی۔ آخر کیا سچ تھا؟ وہ کیسے جان پائے گی یہ سچ؟ گہرے سانس بھرتے وہ کچھ بھی نہ سوچنے پر ڈریس تھامے واش روم چینجنگ روم کی جانب بڑھی۔ تحمل سے کام لیتے چودھری صاحب، ایسے معاملات میں مستقل مزاجی سے کام لینا چاہیے۔ شجاع ملک کی آواز میں لچک تھی۔ راحیل ہونٹوں پر ہاتھ دھرے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، وہی بلاول چودھری جبران کے پچھلی بار کے رویے کے سبب اس بار آنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ لاریب اور مشل کمرے کے کونے میں دیوار سے لگی کھڑی تھی جہاں ہر کوئی سیخ پا ہوا جبران کی آمد کا منتظر تھا۔ تحمل مزاجی سے کام لینے کا وقت نکل گیا ہے اب ملک صاحب، چودھری جلال دین برہمی سے گویا ہوئے اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کھری کھری سناتے۔ بیٹھک کا دروازہ دھاڑ سے کھولتا وہ نکسک سا تیار اندر داخل ہوا۔ او ہو صدقے جی، آج تو بہت بڑی بڑی ہستیاں تشریف فرما ہیں۔ لبوں پر دل جلاتی مسکراہٹ سجائے وہ جلال دین کو دیکھتے طنزیہ لہجے میں بولتا آگے بڑھا۔ جلال دین جو یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ انہیں دیکھ کر چونکے گا، اس کے برعکس اسے یوں
महवियत से अपने सामने बैठता देख इनकी आंखों में लहू उतरा। तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरी बच्ची के साथ जिब्रान। रिजवी गुस्से से सर्द लहजे में घुर्राते वो इसके चेहरे को देखते सर्द लहजे में बोले, ओह तो एक गैरतमंद बाप अपनी बेटी की लुटी हुई इज्जत का हिसाब मांगने आया है। टांग पर टांग चढ़ाए वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लबों पे सजाने वाला जिब्रान शुजा मलिक अपनी बेटे की इस कदर बेबाकी और बदतमीज़ी पर चिल्लाए थे। जब्त से सुर्ख चेहरा झुकाए जलालदीन ने तनफ्फुर से गहरी सांस भरते मुट्ठियां भींची। वैसे इज्जत लूटना तो नहीं कहेंगे इस, आपकी बेटी तो अपनी मर्जी से मेरे साथ रातें रंगीन की। जिब्रान मुंह बंद करो इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। राहिल गुस्से से चिल्लाता हुआ एकदम से अपनी जगह से उठा। इसकी वार्निंग सुनते जिब्रान ने सर्द निगाहों से अपने बाप हर हुमानी को देखा। क्यों, ऐसा ही तो कुछ आपके साले ने भी कहा था, इस पर हाथ ना उठा आपका। इसके लहजे की सर्द महरी पर कमरे में मौजूद हर फर्द को जैसे सांप सूंघ गया। मशील ने खूनख्वार तेवरों से इस लड़के को घूरा और फिर अपनी बहन को, जो बजाय उसे काबू करने के अपना आप तक काबू न कर सकी थी। वैसे जान सकता हूँ आज आने की जहमत क्यों की। बालों में हाथ चलाते वो सोफे की पुश्त से टेक लगाए मगरूराना लबो लहजे में गोया हुआ, इसलिए कि तुम जान सको कि अपनी मर्दानगी के ज़म में तुम क्या कर चुके हो। ये लो देखो इन्हें, मेरी मासूम बहन को अपने प्यार के झांसे में फांस कर उसे इस्तेमाल किया और जब वो माँ बनने वाली हो गई उसे यूं छोड़ दिया तुमने। मर्शल चौधरी ने वो फाइल इसके सामने पैरों में फेंकी थी। एक पल को जिब्रान फाइल उठाए बिना ही हाथ को मनफी अंदाज में अपने शेव ज़दा गाल के नीचे रखा। मासूम तो नहीं है आपकी बहन। जब एक जवान लड़का और लड़की अपने होशो हवास में बिना किसी शरई रिश्ते के ताल्लुक बनाते हैं तो हमारे मजहब में उसे मासूम नहीं जिना कहा जाता है। इन शॉर्ट जानी चबा चबा कर कहता वो लारेब के वजूद को घूरने लगा जो एक बड़ी सी चादर में खुद को ढांपे हुए थी। भूलो मत तुम भी इस गुनाह के मुरतब हुए हो जिब्रान रिजवी। राहिल ने उसे सर्द निगाहों से घूरते याद दिलाना ज़रूरी समझा था। तो आपके कान साफ नहीं है भाई, तो साफ कर लें। मैंने खुद को भी यही कहा है जो आपकी मासूम साली को। काटदार निगाहों से सबको देखता वो तनफ्फुर से सर झटक गया। इसका एक ही हल है मलिक जिब्रान, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना होगी। इसके चेहरे को सर्दपन से घूरते चौधरी जलालदीन ने मुद्दे की बात की। मलिक शुजा और मलिक राहिल ने घबराते हुए उसे देखा जो न जाने क्या फैसला करने वाला था। मुझे मंजूर है चौधरी, मगर इससे पहले मेरी कुछ शराइत हैं। दोनों घुटनों पर हाथ मजबूती से टिकाए वो एकदम से उठा। उसकी बारोब आवाज़ पर लारेब चौंकी। कैसी शर्त? चौधरी ने खौफज़दा निगाहों से उसे देखा। तुम्हें अपनी 100 एकड़ ज़मीन मेरे नाम करनी होगी। पुश्त पर हाथ बांधे बुलंद आवाज़ में कहता वो अंदर की जाने बढ़ा। मलिक शुजा पसीने से शराबोर चेहरे समेत उसे घूरने लगे, जिसका ये रूप उन्हें तिलमिला कर रख गया था। मशल ने हैरत से आंखें फाड़े बाप को देखा और ऐसा ही कुछ हाल राहील का भी था। मंजूर है, दांत पर दांत जमाए वो बमुश्किल से बोले, पापा जी अब आपकी बारी। मैं अपनी मनपसंद बीवी को कभी नहीं छोड़ूंगा। मुबरा जिब्रान रिजवी इस शादी में पूरी शान से शामिल होगी और इसे पूरी इज्जत आबकार दिया जाएगा जो कि मलिक ख़ानदान की बहू का हक है। इसकी अगली फरमाइश पर जलाल चौधरी और लारेब का चेहरा सबसे लाल पड़ गया। मंजूर है। पहलू बदलते मलिक शुजा ने काफ़ी ज़ब्त से कहा, अब आपकी बारी सर जी। इस शादी में आपका बेटा किसी भी तरह से शरीक नहीं होना चाहिए। शादी के सारे फंक्शंस यहाँ होंगे हमारी हवेली में। बारात लेकर आपकी हवेली में मैं नहीं आऊँगा, बल्कि आप अपनी बेटी की डोली लेकर यहाँ आएंगे। सर्द लहजे में कांधे उचकाते कहता हूँ। वो सबको शशद्दुर कर गया। ये क्या कह रहे हो तुम? चेहरे पर गुस्सा लिए फाड़ खाने वाले अंदाज में बोलता वह गुस्से से मशल को घूरने लगा जो एकदम से चुप होते रह गई। मंजूर है, जब्त के कड़वे खून भरते चौधरी जलालदीन ने मुश्किल से कहा। तो बस फिर ठीक है, इस जुमे को निकाह होगा, सारी दुनिया को बुलावा भेज दे कि मलिक जिब्रान रिजवी की शादी हो रही है। कोई भी छोटा बड़ा पीछे न रह पाए।
سرسراتے ہوئے لہجے میں کہتا وہ بنا ایک پر بھی نگاہ ڈالے اپنا روب صادر کرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہیں اس کے مان جانے پر کمرے میں موجود ہر فرد نے شکر کا گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ اے لڑکی، چھونا بھی مت ہمارے گھر کے کسی برتن کو۔ پشت پر چھوتی نظر بھری گرجدار آواز پر گلاس تھامتا ہاتھ ایک پل کو رک سا گیا۔ مجھے پیاس لگی تھی۔ انگلیاں مروڑتی اور سر جھکائے اپنے سامنے کھڑی مشل چوہدری کے خوف سے سفید پڑتے چہرے سمیت ایک دم گھٹی گھٹی آواز میں منمنائی، پیاس لگی تھی تو پیاس سے مر جاتی، میرے کچن کو گندا کرنے کیوں آئی؟ غصے سے دھاڑتے ہوئے اس کے سر پر پہنچتے گلاس کو اٹھاتے زور سے فرش پر پھینکا۔ کچن میں زوردار آواز کی گونج کے ساتھ ہی کانچ فرش پر بکھرتا چلا گیا۔ ملازمین منہ پر ہاتھ دھرے گھبراہٹ اور خوف سے مشل کو دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے پر پنپتی نفرت دیکھ کر سبھی اندر سے سہمے تھے۔ جس چیز کو چھوؤ گی اس کا حشر ایسا ہی کروں گی، اور بہت جلد تمہارا بھی ایسا ہی حشر ہوگا۔ میری بہن کے حق پر ڈاکہ ڈالنے آئی تھی نا، اس جمعے کو جبران کی بیوی بننے جا رہی ہے میری بہن، اور تم اب دیکھو کیا کرتی ہوں میں تمہارے ساتھ۔ زبان کے نشتر چلاتی وہ جھپٹتے سے اس کے بالوں سے پکڑنے لگی۔ جب موبرا نے خوف سے آنکھیں میچی، ننھا سا دل خوف و دہشت سے پھڑپھڑانے لگا، اس سے پہلے کہ مشل کا ہاتھ اس کے بالوں تک جاتا۔ کسی نے اس کا وہی ہاتھ کلائی سے دبوچے ایک جھٹکے سے اس کی پشت پر لگایا۔ مشل کی کرہ سنتے موبرا نے خوف سے بھیگے سیاہ نین کٹورے وا کیے تو نگاہیں مشل کے پیچھے کھڑے جبران کی چاکلیٹ براؤن نگاہوں سے جا ٹکرائیں۔ کہا تھا نا کہ میری بیوی سے اونچی آواز میں بات مت کرنا، تو دور کی بات کسی بھی قسم کی تکلیف مت دینا۔ مگر نہیں، آپ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ محاورہ آپ پر سوٹ کرتا ہے بھابی جی، چبا چبا کر کہتے اپنے غصے سے اس کے بازو کو جھٹکے سے آزاد کیا۔ یہ لڑکی مجھ سے زبان لڑا رہی تھی اور تم اسی کی سائڈ لے رہے ہو۔ کلائی پر بنے سرخ نشان کو رگڑتے وہ تندہی سے پہلو بدلتے بڑبڑائی۔ موبرا نے خوف سے جبران کو دیکھا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اس اللہ میاں کی گائے کے منہ میں بھی زبان ہے، یہ سن کر مجھے تو بڑی خوشی ہوئی۔ اور تھوڑا سا کمپرومائز کر لیا کریں بھابی جی، چھوٹی ہے آپ سے عمر میں بھی اور رتبے میں بھی۔ بظاہر نرم لہجے میں کہی اس کی بات مشل کو سلگا کر رکھ گئی۔ ملازمین نے بمشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ جانے من، پانی چاہیے تمہیں؟ لہجے میں دنیا بھر کی مٹھاس سموئے وہ اب کی بار موبرا کی طرف بڑھتے نہایت پیار سے استفسار کرتے اسے لمحوں میں سرخ کر گیا۔ وہ جو اس کے طرز تخاطب پر جلے دل سے سر جھکائے کھڑی تھی، ایک دم سے اس کے قریب آتے سینے سے لگانے پر سٹ پٹائی۔ یہ پانی پیتے خشک لبوں کو تر کرتے بمشکل سے کہا، بھابی جی ذرا میری پیاری بیوی کے لیے پانی تو لائیں۔ میں؟ مشل حیرت سے بڑبڑائی۔ جی آپ، جبران نے زور دیتے کہا تو مشل مٹھیاں بھیجے ملازمین کے سامنے جبران کے رویے پر تلملاتی پانی لینے گئی۔ یہ لو، اس نے غصے سے کھولتے ہوئے گلاس موبرا کی طرف بڑھایا، جسے تھامتے موبرا نے جلدی سے منہ کو لگایا۔ گڈ گرل، اب چلو کچھ دکھاتا ہے تمہیں۔ اس کے ہاتھ کو تھامے وہ بڑی شان سے اسے سب کے سامنے استحقاق سے اپنے ساتھ لے جاتے حویلی سے نکلا۔ جیپ میں بٹھاتے احتیاط سے اس کا دوپٹہ اس کی گود میں رکھتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ موبرا سنجیدگی سے اس کے چہرے کو جانچ رہی تھی۔ جبران کے دیکھنے پر وہ گھبراتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ آپ نے کیسے حامی بھری اس جبران کی ان الٹی سیدھی شرطوں کو پورا کرنے کی؟ بابا آپ جانتے ہیں وہ جس زمین کی طلب کر رہا ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں نہیں، اس کی قیمت اربوں میں ہے۔ کتنے لوگوں کی نظر اس زمین پر ہے اور آپ نے ایک جھٹکے میں اسے ہاتھوں سے گوا دیا۔ بلاول چوہدری کو کسی بھی طور یہ بات ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ اوپر سے اس کا نیا حکم، ہم ڈولی وہاں لے کر جائیں گے۔ جانتے ہیں نا کتنی عزت ہے چوہدریوں کی، لوگ رشتہ کرنے کو ترستے ہیں، اور یہ 2 ٹکے کا لڑکا ہماری عزت کو خاک میں ملانا چاہتا ہے۔ باپ کو خاموش بیٹھا دیکھ وہ پھر سے زہر اگلنے لگا۔ خاموش ہو جاؤ بلاول، عزت تو رہی ہی نہیں جو مٹی میں ملے گی۔ اس وقت حالات ہمارے نہیں اس کے حق میں ہیں، بہتر یہی ہے کہ ہم خاموشی میں ایک بار شادی ہو لینے دو، راحیل کی طرح یہ بھی ہماری مٹھی میں ہو۔
گہرے پرسوچ انداز میں کہتے انہوں نے گویا بیٹے کی مشکل دور کر دی تھی، جس نے سر کو اسبات میں ہلاتے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ مجھے نہیں چلانی آتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں موجود بڑی سی گن کو دیکھ کر مبرہ کا سانس حلق میں اٹکا۔ خواب سے پھیلی نگاہوں سمیت وہ کپاتے وجود کو سنبھالتے رخ موڑے کھڑی ہوئی۔ ہری بھری تر و تازہ گھاس کے اوپر جوتوں کی قید سے آزاد پاؤں اس ٹھنڈی گھاس پر رکھے۔ فرحت بخش موسم میں وہ اس وقت فارم ہاؤس کی پچھلی جانب بنے گیمنگ ایریا میں کھڑے تھے، جہاں جبران ملک نے اپنی مرضی سے اپنی پسندیدہ کھیل کے لیے الگ الگ سے جگہیں مختص کر کے انہیں خوبصورت طریقے سے الگ الگ کر دیا تھا۔ اس وقت شوٹنگ پلیس پر کھڑے تھے، جہاں کچھ فاصلے پر سامنے ہے جبران اسے حویلی سے سیدھا یہاں لایا تھا۔ نوکروں والا ٹولہ ہاتھ باندھے فارم ہاؤس میں سیف تھا، شوٹنگ ٹارگٹ کے چپے چپے پر کھڑا۔ ایسا پہلی بار نہیں تھا کہ اس فارم ہاؤس میں کوئی لڑکی آئی ہو، مگر ایسا پہلی بار ہی تھا کہ ملک جبران رضوی کی بیوی آئی تھی۔ ہمہ وقت چوکس رہنے والے ملازمین کی نگاہیں آج جھکی ہوئی تھیں۔ گرے کلر کی شارٹ فراک جو مشکل سے اس کے گھٹنوں تک جا رہی تھی، ناک میں چمکتا لونگ، سرخ سفید تپی تپی رنگت، تھوڑی کے بیچ موجود گہرا گڑا، اوپر سے سیاہ غزالی نگاہیں، وہ سراپا حسن تھی۔ ایک بار غور سے دیکھنے کے بعد جبران سے نگاہیں ہٹا پانا مشکل ہو چکا تھا۔ کمال ضبط سے اپنی نگاہوں میں ابھرتے خمار کو سنجیدگی کا روپ دیے ایک قدم آگے کی طرف اٹھانے اپنے سختی سے کلائی سے جکڑے رخ اپنی سمت کیا۔ تو میں پیاری ڈوز امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔